السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو خیر خیریت ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے، مزاج شریف ٹھیک ہیں جناب کے؟ دعا کرتا ہوں جہاں بھی ہوں اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ دوستو پچھلے دنوں سوشل میڈیا یوٹیوب پر میں نے ایک کلام اپلوڈ کیا جو میں نے پڑھا، ڈھٹھا ہویا کوکا تیرا رتوکا او ڈوما، ڈھٹھا ہویا کوکا تیرا رتوکا، ملا لبھیسن نہ گھبرا، ملا بے حیا ہن تیرے بھرا ہن، ٹھپا تو صرف کرین تلا۔ یہ کلام میں نے پڑھا۔ جب میں نے یہ کلام پڑھا تو ابھی میں نے پورا یہ کلام اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کیا تھا، اس میں صرف اور صرف میں نے 1 منٹ اور کم و بیش 43 سیکنڈ کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی، جس کو ٹریلر کہا جاتا ہے یا جھلکی کہہ لیں آپ۔ تو وہ ٹریلر میں نے جاری کیا، 1 منٹ کم و بیش تقریباً 43 سیکنڈ کا تھا وہ۔ جب وہ سوشل میڈیا پر آیا تو ایک ملا ہے ملتان شریف سے تعلق رکھنے والا، تحریک TLP کا، تو اس نے واٹس ایپ گروپوں میں مجھے جو ہے نا ایک دھمکی امیز میسج بھیجا کہ بھائی آپ اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ وہ بھی میں نے اس کی وہ وائس اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے، آپ اسے بھی سن سکتے ہیں وہاں پہ۔ تو اس نے جب مجھے دھمکیاں دی نا تو اس کی وائس کو میں نے اپلوڈ کرنے کے بعد الحمدللہ انتظار میں رہا کہ اب وہ کیا کرتا ہے، آگے والا اس کا الہی عمل کیا ہوگا، وہ کون سی حرکتیں اور کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ابھی تک اس کی مجھے کوئی بھی اور جو ہے کوئی بات موصول نہیں ہوئی۔ احباب ذی وقار، اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم آسمان پر تھوکیں گے تو ہماری تھوک جو ہے معاذ اللہ وہ آسمان پر چلی جائے گی، لیکن جو بندہ آسمان کی طرف منہ کر کر تھوکنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کرتا ہے نا تو وہ تھوک اسی کے منہ پر آ گرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس نے میرا وہ تھمبنیل جو میں نے وہاں پر لگایا تھا وہ دیکھا تو اس تھمبنیل میں میں نے کپتان کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی۔ عمران خان کو کون نہیں جانتا، اب کپتان کے میں نے تصویر لگائی تھی۔ عمران خان کی بھی شان مشہور ہے کہ جس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی پڑھنا نہیں آتا، اس کی تصویر جو ہے میں نے وہاں پر لگا لی، کیونکہ وہ بھی اب جمہوریت میں اس کا بھی 1 ووٹ ہے اور ان ملاؤں کا بھی 1 ووٹ ہے۔ جمہوریت میں یہ سب برابر ہیں، یہ سب ایک ہیں جمہوریت میں۔ جیسے انہوں نے بچوں کو بھی سبق پڑھایا ہوا ہے، خود بھی سبق پڑھا ہوا ہے کہ اس پرچم کے سائے تھلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، تو جمہوریت کے گٹر میں یہ سب ایک ہیں، ایک ہیں۔ یہ بھی اس میں حقیقت ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، مکر نہیں ہے، فریب نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ یہ سب ایک ہیں، اس گٹر میں سب ایک ہیں، چاہے وہ ملا ہو، چاہے سید ہو، چاہے پیر ہو، چاہے جو بھی ہو۔ جو جمہوریت میں آ جاتا ہے وہ اس گٹر میں سب ایک ہو جاتے ہیں آ کے۔ تو دوستو میں نے وہ تھمبنیل پر تصویر لگائی کپتان کی، نیچے بابا جمہوریت خادم رضوی کی اور ساتھ میں سعد رضوی کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ تو اس مفتی نے مجھے دھمکیاں دی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن الحمدللہ ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ان کی دھمکیوں سے چپ رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ ہم صرف اور صرف حق بات کرتے ہیں، نہ ہم لڑائی کرنے والے ہیں، نہ ہم جھگڑا کرنے والے ہیں، نہ ہم قتل و غیرت کرنے والے ہیں، نہ خون ریزی کرنے والے ہیں، نہ ہم ان چیزوں کو پسند کرنے والے ہیں۔ ہم تو صرف اور صرف وہی طریقہ اپناتے ہیں جو اللہ نے علماء کو دیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے وہ طریقہ سامنے نظر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بہترین جہاد وہ ہوتا ہے جو وقت کے
ظالم حاکم کو جو سچ بات کہی جائے وہ بہترین جہاد ہوتا ہے. تو ہم الحمدللہ اس پر جو ہے بالکل قائم و دائم ہیں. ہم صرف اور صرف سچی بات کرنے کے قائل ہیں, سچی بات کرنے کے ہم عادی ہیں. ہم نہ خون کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, نہ قتل و غیرت فساد کرنے والوں کو, دھرنے دینے والوں کو ہم پسند کرتے ہیں. ہم یہ کام سب نہ کرتے ہیں, نہ یہ کرنے والوں کو ہم پسند کرتے ہیں. تو دوستو اس نے دھمکیاں چاری. اب میں اس ملا سے پوچھتا ہوں کہ ملا جی میں نے تو صرف اور صرف تھمنیل لگایا, نال کپتان کی تصویر لگا دی, ساتھ میں کپتان کی تصویر لگا دی, تو آپ اتنے گرم ہو گئے مجھ پر. اب آپ کا حشر کیا ہوا؟ پورے پنجاب میں آپ نے عورتوں سے جوتے کھائے ہیں. آپ کے جو لاہور میں ٹی ایل پی کے تحریک کے جو امیر ہیں سعد رضوی, تو اس کو بھی تو جوتے پڑے ہیں, اس نے بھی عورتوں سے جوتے کھا لیے, سب نے عورتوں سے جوتے کھا لیے. اور آپ کی طرف سے ملا جی, تمہاری طرف سے, ٹی ایل پی کی طرف سے پاک پتن شریف میں بابا فرید کے آستانے سے سجادہ نشین دیوان عظمت, جس کی عظمت بھی ابھی الیکشنوں کے بعد ہم نے سنی کہ اس کی بھی کیسی عظمت ہے, وہ دیوان عظمت تمہاری تحریک کی طرف سے وہاں پر الیکشن لڑا تو وہ ہار بھی گیا اور اس نے بھی مار بھی کھا لی. پاک پتن میں تمہاری طرف سے دیوان عظمت نے بھی مار کھا لی, اپنے شہر میں اپنے شہر کے لوگوں سے اس نے مار کھا لی, تمہارا ساتھ جو دیا. اور تمہارے یہاں لاہور میں تم لوگوں نے بہت جگہوں سے مار کھا لی, سعد رضوی نے مار کھا لی, اٹک میں کھا لی, جہاں لاہور میں بھی تم لوگوں نے مار کھا لی. ملا حسن تمہارا فخری, اس نے بھی مار کھا لی. ملا حسن نے مریم نواز, گھڑیم نواز سے بھی مار کھا لی, جوتے کھا لیے. کہاں سے تم لوگوں نے جوتے کھا لیے, اور اتنے جوتے کھا لیے کہ اب تو دکانوں پر جوتے مہنگے ہو گئے ہیں. غریب بندہ جوتے لے نہیں سکتا. کیوں کہ جو جوتے مارنے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھی ہمیں جتنے جو ہے نا جوتے پڑے ہمیں دے دو, ہم نے ان جمہوریت والوں کے سر پر جوتے مارنے ہیں. کسی کو تو جوتے اتنے لگے ہیں کہ ان کے سر کے بال بھی نہیں رہے, اور کسی کے بال جھڑنے والے ہیں. ابھی کام شروع ہو گیا ہے جوتے لگنے کا. سب جوتے کھا رہے ہو ٹی ایل پی والوں, تم سب جوتے کھا رہے ہو اور جگہ جگہ سے جوتے کھا رہے ہو. ہم اب بھی تمہیں کہتے ہیں کہ بھائی اب بھی توبہ کر لو, جمہوریت کے گٹر میں سے باہر نکل آؤ. یہ الیکشنوں کا چکر جو ہے نا یہ تم لوگوں کو گنجا کر کے رکھ دے گا. یہ تم لوگوں کی پہلے بھی اس نے بہت سی بےزتی کرا لی ہے, اب اور بھی بےزتی کی طرف تم گامزن ہو, چل رہے ہو. اگر تم نے اپنے قدم واپس اسلام کی طرف نہ پھیرے تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا. آج عورتیں تم لوگوں کو اپنے جوتوں سے مار رہی ہیں, اپنے سینڈلوں سے, اپنے چپلوں سے مار رہی ہیں. ٹی ایل پی والوں ایک دن وقت آئے گا یہ عورتیں پتہ نہیں تم کو کس کس تھا پہ ماریں گے اور کس کس جگہ پہ ماریں گے, اور کیسا تمہارا حشر کر دیں گی یہ تم سوچ نہیں سکتے. تم عورتوں کو لے کر آگے آنے والے ہو نا, تم عورتوں کو آگے لے کر آنے والے ہو. بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام جو کہتا ہے کہ عورت حاکم نہیں بن سکتی, اور تمہارا بابا جمہوریت بھی کہتا ہے کہ جو عورتیں, جو قوم عورتوں کو حاکم بناتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث مولویوں پوچھو ذرا ان سے کہ وہ حدیث صرف بے نظیر کے لیے تھی, اب ان مولویوں سے پوچھو, یہ سن لیجئے. واللہ امرہ امراتا, کہ جو قوم عورتوں کو آگے کرے گی, سربراہ بنائے گی, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. تو اب وہ حدیث کدھر گئی, ان سے پوچھے صاحب سے, یہ آپ ضرور پوچھنا ہے آپ نے ان سے کہ مولویوں یہ صرف حدیث بے نظیر. سن لیا آپ نے. تو بابا جمہوریت بھی کہتا ہے کہ عورتوں کو آگے نہیں آنا چاہیے, عورتوں کو حاکم نہیں بننا چاہیے. پھر وہ کہنے کے بعد پھر عورتوں کو میدان میں لے کر آ گیا. اسلام کے خلاف وہ چل پڑا, دین کے خلاف وہ چل پڑا, قرآن کے خلاف وہ چل پڑا. تو جوتے تو لگنے تھے بھائی, جوتے تو یہ تمہارا مقدر بن چکے ہیں اب جوتے کھانا. ٹی ایل پی والوں اب جوتے تمہارا نصیب بن چکے ہیں. جیسے انسان روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا, تم جب تک الیکشن میں رہو گے جوتوں کے بغیر نہیں رہ سکو گے, تم جوتے کھاؤ گے. یہ تمہارا مقدر, تمہارا نصیب بن چکے ہیں جوتے. اور میں اس ملا مفتی ملتان والے سے پوچھتا ہوں کہ چھوچھن اور چھوچنوں کے سردار, مجھے تو بتا, تو نے مجھے دھمکی دی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اب تو نے صرف دھمکی دی ہے, رب تعالیٰ نے تم لوگوں کو جوتے عورتوں سے مروا کر یہ بتا دیا ہے کہ گدھے ہو تم نے اتنے جوتے کھا لیے. اب بتائیے اب بھی مجھ پر غصہ ہو جناب,
औरतों से जूते खाने के बाद अब भी मुझ पर गुस्सा हो या ठंडे हो गए हो कि अब भी मुझ पर गर्म हो? हम तो तुम्हें औरतों से जूते से बचाना चाहते थे कि भाई इस इलेक्शन की नहुसत में ना आओ, ये इलेक्शन ऐसे गंदे अंडे हैं, इनसे कभी बच्चे पैदा नहीं होते। अल्लामा इकबाल नहीं फरमाते, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। इलेक्शन मेंबरी कौंसल सदारत बनाए खूब आजादी ने फंदे, मियां नज्जार भी छीले गए साथ, निहायत तेज हैं यूरोप। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। इलेक्शन मिंबरी कौंसल सदारत बनाए गए आजादी ने खूब फंदे, मियां नज्जार भी छीले गए साथ, निहायत तेज हैं यूरोप के रंदे। छीले गए हो ना अब हैं? हम तुम्हें बचाना चाहते थे कि बच जाओ, बाज आ जाओ, जमहूरियत के गटर में से बाहर निकल आओ, इलेक्शनों की लानत से तौबा कर लो, वही तरीका अपनाओ जो खिलाफत वाला तरीका था, जो सहाबा का तरीका था। वो तरीका है जालिम को हक कहना, और तुम जालिमों के तरीके पर चल पड़े हो और कहते हो हम इस्लाम लाएंगे। हैं? इन बातों से इस्लाम नहीं आ सकता, ये तुम्हारी नापाक कोशिशें हैं, पलीत हरकतें हैं तुम्हारी। इस्लाम जब भी आएगा इस्लाम का है, वो तरीका अंबिया का तरीका है, वो तरीका अल्लाह वालों का तरीका है। अगर इलेक्शनों से, वोटों से इस्लाम की हुकूमत आनी होती तो बहुत बड़े बड़े अल्लाह के बुजुर्ग कामिल गुजरे हैं, आला हजरत भी गुजरे हैं, पीर मेहर अली सरकार भी गुजरे हैं, वो तो इलेक्शनों में नहीं आए। तुम गधे इलेक्शनों में आकर इस्लाम की तजलील का सबब बन गए हो। अब ईमान, वो लड़की जो ईमान तुम्हारे साथ से जीती है, तकरीबन 1900 कमोपेश वोटों से वो जीत गई, तो एक तरफ 1900 जीतने वाली जो लड़की है, ईमान ताहिर या ईमान वसीम उसका नाम है, अब लोगों ने उसे इसलिए पसंद किया कि भाई ईमान उधर है, ईमान उधर है। अब इधर क्या हो गया? इधर तो कुफ्र बच गया। साद रिजवी के पास कुफ्र था, उसके पास ईमान। यही लोगों ने सोचकर कहा होगा कि हम ईमान की तरफ जाना चाहते हैं, यहां कुफ्र पर हम नहीं खड़ना चाहते हैं। तो शर्म आनी चाहिए टीएलपी वालों, औरतों से जूते खा लिए, अब तुम लगता है खुसरों से भी जूते खाओगे। तुम्हारा मुल्ला हसन जो है वो खुसरों से भी, अब जो है ना, वो खुसरों को भी लेकर तुम आना चाह रहे हो। तो मुझे लगता है पहले तुम औरतों से सेंटर खा रहे हो, आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शनों में से तुमने हिजड़ों के साथ सिद्के दिल से ये वादा करते हैं कि आपकी हर खुशी गमी में मैं बजाते खुद शरीक रहूंगा। लब्बैक 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 या रसूल। से भी चित्तर खाने हैं, हिजड़ों से भी तुमने पोले खाने हैं, हिजड़ों से भी तुमने जूतियां खानी हैं। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, इलेक्शनों की लानत से बाहर आ जाओ, अल्लाह रसूल के ताबे हो जाओ, वो वही तरीका अपना लो जो अल्लाह का कुरान बताता है। आई बात समझ में? ये तुम्हारे मुल्ला हसन की बात सुनो इसकी बात को। अब इसका मुंह टमाटर जैसे गले हुए सड़े हुए टमाटर होते हैं ना, ये इसका मुंह हो गया है, और ये वही बात कर रहा है जो हम कहते थे कि जिस वोट में रसूल, काफिर, सिद्दीक, अबू जहल, आलिम, जाहिल, सालेह, बदकार बराबर हूँ, ए लानती कुफ्र दा सर हो सकता। एक तरफ 10 बंदे हो नेक, दूसरी तरफ 11 बंदे हो कमीने, तो इलेक्शन ये लानत है कि वो 11 जीत जाते हैं। अब ये हमारी ही बात, ये तुम्हारा मुल्ला हसन कह रहा है, सुन लीजिए। ये कैसा निजाम है कि 10 नमाज अदा करने वाले नमाजी परहेजगार लोग एक तरफ हैं और 11 लोग वो हैं जिनको दीन की अलिफ बा का भी नहीं पता, लेकिन निजाम ये कहता है कि 10 हार गए और वो 11 जो शैतान और उसके। सुन लिया आपने? तो हम भी यही कहते हैं कि मुनाफिकत छोड़ दो, ये मुनाफिकत जो है तुम लोगों ने की है इसको छोड़ दो, खालिसतन मुसलमान बन जाओ। ये जो मुनाफिक होता है वो मुसलमान नहीं होता, वो काफिर भी नहीं होता, वो ना मुसलमान ना काफिर, ना इधर का ना उधर का। अल्लामा इकबाल नहीं फरमाते दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। अरे भाई कितनी मर्तबा औरतों से जूते खाओगे? जब मैंने ये बात दिल में सोची कि पता नहीं टीएलपी वाले कितनी मर्तबा औरतों से जूते खाएंगे, तो आगे मुझे ये वीडियो मौसूल हुई मुल्ला हसन की, ये सुन लीजिए। हमें हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए 200 साल इलेक्शन लड़ना पड़ा।
یہ کہتا ہے 200 سال الیکشن لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. اب ایک گدھے 200 سال تم الیکشن لڑو گے تو 200 سال اس کا مطلب جوتے کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہو تم. کھاؤ جوتے، ہم نے کون سا روکا ہے تمہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اب اسلام والے بن جاؤ. ہاں جو کام کرو، جو مکالے ملنے ہیں تم لوگ ملو، لیکن خدا را یہ مت کہو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مت کہو کہ ہم اسلام والے ہیں، یہ مت کہو کہ ہم دیندار ہیں. جب انسان قرآن کے خلاف چل پڑتا ہے تو وہ دیندار نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا. سورت اللہ پاک نے پاک کلام میں تو یہاں تک فرما دیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے پاک کلام میں، اے عورتوں جب تم گھر میں چلتی ہو لا یضربن لارجلہن، جب تم گھر میں چلتی ہو تو گھر میں بھی پیر آہستہ رکھو، تمہارے زیوروں کی آواز باہر نہ جائے. ابے اللہ کا جل شانہ کا پاک کلام تو عورتوں کے زیور کی آواز باہر نہیں جانے دیتا، اور تم عورتوں کو گھروں سے نکال کر کہاں کہاں تک لے جا بیٹھے ہو. کوئی اسمبلی میں جا بیٹھی ہے، کوئی سڑکوں پہ ڈور جا رہی ہے. شرم آنی چاہیے ٹی ایل پی والوں تم کو. اب بھی حیا کر لو، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، رب رسول کو راضی کر لو، اسلام میں آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اللہ پاک کلام میں نہیں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کی سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ. تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارے طور طریقے سب وہی اسلام والے ہو جائیں. اور تم یہود نصارہ کے قدموں پر چل کر کہتے ہو ہم اسلام لائیں گے. ایسے جوتے، یہ تم کہو کہ ہم یوں ہی جوتے کھائیں گے، یوں ہی ہم جوتے کھائیں گے. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں نے ایک کلام لکھا ہے وان قریب، وہ بھی جو ہے نا اسی طرح میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں. وہ کلام خدا تمہاری نحوست سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. رب تعالیٰ تمہاری نحوست سے ہم مسلمانوں پر فضل فرمائے. ہم تمہاری نحوست کے جو ہے نا زد میں نہیں آنے والے الحمدللہ. ہم تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں ہم ان پر لان تان کرتے رہیں گے جب تک تم الیکشنوں میں ہو. ہم تمہیں ذلیل و خوار کریں گے. تم دھمکیاں دو، جو مرضی کرو، کیا کر سکتے ہو تم کہتے ہو گنجوں کو کہ تم ہمیں یہ کر دو گے، وہ کر دو، اور تم ہمیں دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ ہم تو صرف بات کرتے ہیں. یہ دھمکیاں دینا یہ تو فرعونیت ہے. قتل و غارت کرنا یہ فرعونیت ہے. لاہور میں تم نے کتنے لوگوں کو قتل کروایا، فیض آباد دھرنے میں کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں. کبھی تم کیوں نہیں قتل ہوتے ہو؟ تمہاری تحریک کے جتنے امیر ہیں یہ کیوں بچ جاتے ہیں؟ ہر بار غریب ہی کا قتل ہو جاتا ہے، مزدور کا قتل ہو جاتا ہے. ہر بار الیکشنوں میں جب تم دھرنے دیتے ہو کسی نہ کسی غریب کی جان جاتی ہے. تم لوگوں کی جان کیوں نہیں جاتی؟ پتہ لگا تم سب کے ساتھ ہو. اصل میں تم لوگ صرف اور صرف غریب عوام کے دشمن ہو. اور غریب عوام بھی ایسی جھلی ہے، جب تم اشارہ کرتے ہو یہ بھی اٹھ پڑتی ہے. میں عوام سے بھی کہوں گا خدا را ان کے فتنوں سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ، ان بے ایمانوں سے بچ جاؤ، اپنی جانیں بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، اپنی عزتیں بچا لو. یہ سراسر اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. جن کو یہ میری باتیں پسند آئی ہیں ان کو میں عرض کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو. اتنا شیئر کرو کہ یہ ایمانوں تک پہنچ جائے، ان کے دل پھٹ جائیں، ان کے دماغ پھٹ جائیں. اللہ تم لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جتنا جلدی ہو سکے اس جماعت سے بیزار ہو جاؤ. اے میری عوام، اے میرے مسلمان دوستو، کلمہ پڑھنے والوں، اے سادہ دل انسانوں، ہٹ جاؤ. اس ٹی ایل پی کے راستے سے ہٹ جاؤ، اس کا ساتھ دینے سے ہٹ جاؤ. یہ کبھی اسلام نہیں لا سکتے. یہ اسلام کے خلاف چل کر اسلام کبھی نہیں لا سکتے. میں ایک بات آخری عرض کر دوں. ایک مرغی جب وہ بچے دینے پہ آتی ہے تو اس کے نیچے آنڈے رکھے جاتے ہیں. اگر اس کے نیچے آنڈے جو ہوں وہ انڈے خراب ہوں تو کبھی بچے پیدا نہیں ہوتے. ابے جب انڈے خراب ہوں تو بچے نہیں پیدا ہو سکتے. اور اسی مرغی کے نیچے کوئی ٹماٹر رکھ دے اور کہے جی ہم بیٹھے ہیں انتظار میں، 200 سال ہم الیکشن لڑیں گے، بچے نکل آئیں گے، تو کہوں گا میں بے وقوف ملا حسن ہے. ان انڈوں سے اور ٹماٹر ککڑی کے نیچے رکھنے سے بچے کبھی نہیں نکلنے والے. اسلام کے طریقے پر آ جاؤ، انشاءاللہ تعالی رب اور کوئی پھر غازی ممتاز جیسے پیدا کر دے گا اور اسلام کی حکومت آ جائے گی. اقبال نہیں فرماتے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جموک ہے. اقبال فرماتے ہیں کوئی دنیا نہیں، ایسی کوئی دنیا نہیں جو بغیر لڑنے کے حاصل ہو جائے.
کافر بھی لڑ رہے ہیں، گدھو وہ بھی لڑ کر اپنی حکومت کو اس نے قائم کیا ہوا ہے. ہم بھی تب حکومت اسلام کی لا سکتے ہیں جب ہم صحابہ کے طریقے پر لڑیں گے. یہ ہم الیکشنوں سے لعنت سے جب باز آ جائیں گے، جب ہم وہی صحابہ والا طریقہ اختیار کر لیں گے، تب ہم اسلام جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں اسلام والا حاکم نصیب ہو جائے گا. دعا ہے رب تعالی ہمیں غیور مسلمانوں کا سایہ ہمارے سروں پر نصیب فرمائے، اور علماء ربانیین کی ہم پر رب تعالی مہربانی سے اللہ ہمیں علماء ربانیین کے جھنڈے تلے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ان کو میں عرض کروں گا میری ویڈیو کو شیئر کر دو. جن لوگوں کو پسند نہیں آئی، اور حق بات سب کو پسند نہیں آتی، حق بات نصیب والوں کو پسند آتی ہے، جن دوستوں کو یہ میری بات اچھی لگی ہے وہ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے، تاکہ آنے والے پروگرام میں اور بہترین آپ کے سامنے نتائج رکھ سکوں، آپ کے سامنے مزید اسلام کی باتیں کر سکوں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم پر جمہوریت کی لعنت سے ہم کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.